بقا کی جدوجہد میں شریک ہے کہ اثرات شروع ہوتے ہیں اور کب نمایاں ہوتے ہیں، ان سب کی بنیاد تین چیزوں پر: انسان کا تصور، جس پہ پچھلے 2 ہفتے سے بات ہوئی کہ جس سوسائٹی پہ بھی بحث کرنی ہو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر انسان کی حالت اور تصور کیا ہے، اور دوسری بنیاد تہذیب کی یہ ہوا کرتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں اللہ کا تصور کیا ہے، اور تیسری بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی میں دنیا کا تصور کیا تھا۔ یہ تینوں تصورات اپنے اپنے تناسب کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب تناسب میں فرق پڑ جائے تو پھر زوال اور تباہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 2 ہفتے کی اس گفتگو کے بعد کہ انسان کا تصور کیا ہے، اب دوسری بات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اور دنیا کی مختلف سوسائٹیز میں اللہ کا تصور کیا ہے۔ اللہ کا تصور ایک بڑا نمایاں جو مذہبی تشدد کی وجہ سے ابھرتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات بہت مہربانی کی اور بہت تیر مارا تو ڈرائنگ روم میں سجانے کی ایک چیز ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیزیں کہہ دیں، اور حقیقت میں اللہ کے ساتھ اس سوسائٹی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹاپ کلاس پہ جو سوسائٹیز اور تہذیبیں جاتی ہیں ان کے ہاں سرے سے اللہ کا انکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ ہاں اللہ ہے اور وہ تمہاری ذاتی حیثیت میں ہے، تم نے عبادت کرنی ہے چرچ چلے جاؤ، نہیں عبادت کرنی نہ کرو، خدا کو مانتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور خدا کو نہیں مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا آغاز عام طور پہ وہاں ہوا کرتا ہے جہاں پر مذہبی تشدد ابھرتا ہے، اور جس سوسائٹی میں بھی مذہبی تشدد ابھرے اور مذہب کے ایسے ٹھیکیدار پیدا ہو جائیں جو مذہب میں سوائے اپنے کسی کی ماننے سننے کو تیار نہ ہوں، اور حتیٰ کہ وہ ظلم پر مبنی ایک مذہب کی تصویر پیش کریں، گالیوں پر مبنی مذہب کی تصویر پیش کریں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ان 2 عوامل کو ہوتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں خدا ماننے والوں کے اخلاق، اور یہ تمہارے خدا کی حالت ہے اور یہ خدا نے انہیں سکھایا۔ اور جو لوگ اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں اگرچہ منکر ایک حد تک وہ بھی خدا کے ہوتے ہیں، لیکن وہ دل میں خوش ہوتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ٹوٹ رہی ہے، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں، دنیا میں صرف وہ لوگ جینے کے حقدار ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو جینے دیتا ہے زمانہ اور معاشرہ اور وقت جن لوگوں میں مثبت سوچنے کا مادہ ایک وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کی چیزیں چلتی ہیں، پوری دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو ریکارڈڈ ہسٹری آپ کو ملے گی اس میں آپ دیکھ لیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مذہب ایک چیز کا بانی کسی بھی چیز کا وہ اٹھتا ہے، لوگوں کو ایک لگا بندھا نظام اور ضابطہ دے دیتا ہے،
اس کا کوئی نام رکھ دیتا ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ وہ کوئی نام نہیں دیتا، کچھ نہیں کہتا، اور وہ صرف بنیادی طور پہ ان چیزوں پر بحث کرتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی ضروریات ہیں۔ یہ جو نام بعد میں پاتا ہے اور خصوصیات اس کی پہلے ہوا کرتی ہیں، یہ زیادہ پرتاثیر ہوتا ہے، اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے، زیادہ قوت ہوتی ہے۔ وہ ایک چیز شروع کر دیتے ہیں اور آنے والی سوسائٹی 100 سال بعد، 200 سال بعد اس کی پوری ترمیم اور اضافے کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتی، اور جن کے نام پہلے رکھے جاتے ہیں، مینیفیسٹو بنائے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں، اور متعین عہدیدار ہوتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، یہ اپنی تاثیر کے مقابلے میں پہلے سے کم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام اور دین، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کا پیغام دیا، اسے پھیلایا، ایک مدت کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین ہمارے سامنے لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز قبول نہیں کریں۔ اور اللہ نے بتایا کہ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو، تم اس کی قومیت میں ہو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں چلتی رہیں، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا حرام کے کس درجے میں ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ سارے اسلام کے قوانین بعد میں بنے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمانا تھا، جو کچھ کرنا تھا، کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ کائنات کی پوری تاریخ اس نظیر سے، اور کائنات کی پوری تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے کہ کوئی شخص اتنے عظیم مقاصد لے کے اٹھا ہو کہ وہ گفتگو کرے، عالمی بادشاہوں کو خط لکھے، انٹرنیشنل لیول پہ وہ لیٹرز بھیجے کہ میرے دین کو قبول کرو، اور اس کی نبوت کے مقاصد میں انسانیت کا تزکیہ ہو۔ اتنے عظیم مقاصد کے ساتھ اس کے قلت اسباب اور وسائل کا یہ حال ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے شور مچایا کہ الجوع الجوع، اللہ کے رسول بھوک اور بھوک، اور ہم نے اپنے پیٹ دکھائے، ہم نے کہا ہم نے پتھر باندھ لیے ہیں تاکہ معدہ پھیلے نہیں اور اشتہا غذا کی کم ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، ہم نے ایک باندھ رکھا تھا تو انہوں نے 2 باندھ رکھے تھے۔ جس کے پاس اتنے کم وسائل ہوں اور وہ دنیا سے جب جائے تو اتنے عظیم مقاصد کے ورثاء ایک پوری کی پوری نرسری لگا کر دنیا میں جائے، 1 لاکھ سے زیادہ آدمی تیار کر کے جائے، اور اس کا پیغام ازلی اور ابدی ہو۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں اٹھا جو اتنے عظیم مقاصد، اتنے کم اسباب کے ساتھ اتنے حیرت انگیز نتائج دنیا کو دے کے جائے۔ وہ انہی کی ایک ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی ہمیشہ دائمی ابدی برکتیں اور رحمتیں اس مرکز منور پہ نازل ہوں، اور انہوں نے ہمیں دین سکھایا، انہوں نے اللہ کی توحید سکھائی۔ خدا انہی کے ساتھ قیامت میں حشر کرے اور خدا انہی کے دین پر موت۔ یہ عظمت ہے، اور اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ لوگ اس طرح دین کو، اپنے نظریات کو پھیلاتے ہیں، اور مذہب کا جبر اور مذہب کا تشدد اور لوگوں کو مارنا، گالیاں دینا اور لوگوں سے نفرتیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ سیکولرزم کو ہوا کرتا ہے۔ سیکولرزم اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ اور میتھڈ یہ تھا جس کا کوئی نام نہیں کسی نے رکھا، جس کے بانی مبانی بہت کم تھے، لیکن مذہب کے جبر کے نتیجے میں، تشدد کے نتیجے میں ایک تحریک ابھری، اور انہوں نے کہا نہیں مانتے ہم، جو کچھ تم کہتے ہو نہیں مانتے، اللہ کا کہتے ہو ہم نہیں مانتے، اللہ کو، مسیح علیہ السلام کا کہتے ہو ہم بالکل اس آدمی کو معاذ اللہ ایک صحیح نسب کا آدمی ماننے تیار نہیں ہیں، ہم بالکل اس کو نہیں مانتے۔
کلیسا نے پورا زور لگا دیا اور محض اتنی باتوں پر لوگوں کو جلانے لگے کہ زمین گول ہے یا زمین چپٹی ہے، اس زمین سے بہتر چاند ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا اوفو، اس زمین سے بہتر تم سورج اور چاند کو مانتے ہو؟ وہ زمین جس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے قدم رکھا، اس سے بہتر کسی اور سیارے کو ماننا، تم مرتد ہو گئے ہو، مار دو، قتل کر دو۔ اس کے علاوہ کوئی زبان نہیں تھی ان کے پاس، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سیکولرزم پھیلا۔ جب بھی جس معاشرے میں مذہبی تشدد ہوگا، آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ ادھر چلا جائے گا۔ مذہب کے لمبردار چاہیں یا نہ چاہیں وہ در حقیقت سپورٹ کر رہے ہیں کس چیز کو؟ سیکولرزم کو۔ بچے دیکھیں گے، سہمیں گے اس سے، بڑے لوگ دیکھیں گے، سہمیں گے اس سے۔ اس جبر کے اسلام کے متعلق پہلی نسل کچھ نہیں کہتی، اگلی دوسری تیسری نسل جب آتی ہے وہ کہتی ہے سنبھال کے رکھو دین کو۔ آہستہ آہستہ اس دین میں بے عملی پیدا ہوتی ہے، اور بے عملی کے بعد پھر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس طرف کو جا رہے ہیں کہ جب ہماری اگلی نسلیں اٹھیں اور وہ کہیں ہمیں اس اسلام سے نفرت ہے، نہیں مانتے تمہارے دین کو، کر لو جو تم نے کرنا ہے، نہیں مانتے ہم ان چیزوں کو، فتوے کا مذاق اڑے، علماء کا مذاق اڑے۔ ہم آہستہ آہستہ اس روش پہ چل رہے ہیں، اور اس میں جتنی مجرم اگلی نسلیں ہوں گی ان سے بڑھ کر مجرم وہ آدمی ہوں گے جو مذہب کو جبر کے نام پہ مسلط کرنا چاہتے۔ قومیں ایسے نہیں بنتی، تاریخ ایسے نہیں بنتی۔ اس لیے اگر فتوے کے اعتبار سے جو کہے گا ہم اسلام کو نہیں مانتے، وہ کہرا مجرم ہے، اور اس سے دگنا مجرم وہ ہے جس نے لوگوں کی نفسیات کو جانے بغیر لوگوں پر دین مسلط کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح تو بھئی نہیں مانتے۔ آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی، اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس سمجھانے کے لیے علم چاہیے، اس سمجھانے کے لیے معاشرے میں محرکات کا ادراک چاہیے، ادراک کامل ہو اور اس کے بعد اظہار بھی کامل ہو۔ اگر ادراک ہی نہیں ہوگا تو اظہار کہاں سے ہوگا؟ بس اس نے ایک روایت پڑھ لی ہے جھوٹ پہ مبنی، تو اس کو پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے مانو، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہاں سے ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، اور مذہب کو جبر کے ذریعے لانے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مذہب سے نفرت کے بیج بو دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی نسلیں چپ رہتی ہیں اور بعد میں آنے والی نسلیں صاف کہتی ہیں مول صاحب گھر بیٹھو، اپنا کام کرو، نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ یہ سب کی سب بغاوت جو پھیلتی ہے یہ اس رویے پر پھیلتی ہے جو نفرتوں پر مبنی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق فرد کا کیا ہے، سوسائٹی میں کیا ہے خدا کا مقام؟ خدا کا مقام یہ سرے سے انکار ہو جائے۔ کلیسا نے یہی حرکتیں کی، اور کلیسا نے جس بری طرح مارا، اور جس بری طرح کلیسا سینکڑوں سال حکومت کرتا رہا ہے بڑی امن کے ساتھ۔ کلیسا کی طاقت تھی کہ ہندوستان کشمیر میں آ کر تورات کے مطابق حکومت کی گئی، انجیل کے مطابق حکومت کی گئی۔ اب بھی کشمیر کو ان ڈیٹیل کوئی پڑھے گا تو وہ جانے گا یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت رہی ہے۔ بفا میں آپ چلے جائیں، قبریں وہاں ہیں، اب تک وہ لوگ بڑے اطمینان سے چلتے رہے، اور پھر جب ان میں ان پڑھ پادری آئے جن پادریوں کے پاس علم نہیں تھا، اب ٹکراؤ پیدا ہوا۔ کلیسا میں ان پڑھ اور جو ان کے نیچے ماتحت بادشاہ اور شہزادے تھے وہ پڑھے لکھے تھے، اور ایک دن وہ آیا جب انہوں نے کہا صاحب تالا لگاؤ اس کلیسا کو اور جلاؤ اس تورات کو اور انجیل کو، نہیں مانیں گے ہم۔ اور اس دن سے کلیسا الگ ہو گیا، اور اس دن سے عیسائی پادری الگ اور کلیسا الگ اور بادشاہت الگ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کوئی تصور نہیں ہے ہماری بادشاہت میں تمہاری اس کلیسا کا اور پوپ جو تم بیٹھے ہو۔ اور یہی وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی، انہوں نے کہا مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہم، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہم۔ ایک تو یہ رویہ ہے کہ سرے سے پلٹ دیا، ایک یہ رویہ ہے۔ دوسرا
کہ خدا بس ڈرائنگ روم کے لیے اچھا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ حرام کا پیسہ عمرہ کرنے چلے گئے، حلال کے پیسے سے 10 لاکھ روپے پہ فیملی کو عمرہ کرانا کدھر سے آتے ہیں آخر؟ سورس کیا ہے انکم کا؟ کوئی نہیں سوچتا۔ یہ لاکھ روپیہ تم عمرے کے لیے دے رہے ہو، یہ خدا کو خوش کرنے کا تصور ہے؟ یمن میں ہیضے سے پوری دنیا کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے اب مر گئے، اور یہ تصور ہے خدا کے ساتھ تعلق کا۔ عراق گئے، مدت کی بات ہے، کہنے کی ہے یا نہیں، لیکن عراق گئے اور اسپتالوں میں گئے تو چیختے تھے لوگ۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا سینکشنز لگ گئی ہیں۔ لوگ نہیں جانتے سینکشنز کتنی تباہ کن چیز ہے، کتنی برباد کرنے والی چیز ہے۔ سینکشنز لگ گئی ہیں۔ پوچھا یہ چیخوں کی آواز؟ انہوں نے کہا داڑھ میں درد ہے اور پلاس زنبور کے ذریعے اسے کھینچ کے نکال رہے ہیں سن کرنے کی دوائی میں۔ عورتیں، مرد، تباہی مچی ہوئی ہے عراق۔ اور ایک صاحب ساتھ تھے جن کے بے نظیر بھٹو سے تعلقات تھے بہت اچھے، وہ ان کی عزت کرتی تھی۔ ہم نے ان سے کہا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے یار اتنا بھی ظلم نہ کرو، ان سے کہو کہ کسی طرح یہ تو کر دیں کہ دوائیاں جانی شروع ہو جائیں۔ انہوں نے فرانس کے سفیر کو بلایا اور ان سے بات چیت کی، وہ اچھا کرا نکلا اور فرانس کا پہلا جہاز جا کے بغداد اترا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کوشش کامیاب رہی۔ یہ وہ مذہب کا تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور ایک مذہب کا تصور یہ ہے کہ حرام کا پیسہ کماؤ اور حلال کا پیسہ بھی ہو، تب بھی نفل حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، سب کچھ، اور یمن میں لوگ مر رہے ہیں ہیضے سے۔ یہ دین کون سا ہے بھئی؟ یہ اسلام کون سا ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ آخر۔ شام میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ ہم ایک بچی سے ملے، پوچھا کس کی اولاد ہو؟ بڑی فصیح، اس کا سعد رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ 1 لاکھ روٹیاں روزانہ۔ کیا لینا ہے سیاست سے، کیا لینا ہے سیاسی کاموں سے، لیکن انسان تو ہے نا۔ 1 لاکھ روٹیاں روزانہ وہاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، کمبل کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، کمبلوں کی تقسیم ہوئی، روٹیوں کی تقسیم ہوئی، پاؤں میں گرتی تھی عورتیں اور کہتی تھیں 2 وقت کا کھانا کسی طرح مل جائے۔ پوچھا کتنے؟ انہوں نے کہا روزانہ 5 سے 7 لاکھ روٹیاں چاہیے، اور مسلمانوں کے ہاں سے صرف 1 لاکھ روٹیاں مل رہی ہیں۔ کوئی نہیں ہے، بڑی آسانی سے وہاں دنیا میں جو شر اور شیطان پایا جاتا ہے، وہاں کی شام کی مسلمان عورتیں اور وہاں شام کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اولادیں، $1 پہ رات کے لیے ایک عورت دستیاب، 1 وقت کے کھانے پہ عورت مل جاتی ہے وہاں پہ۔ وہاں جاؤ، یہ حج اور عمرے اللہ کے ہاں تمہیں چھڑا دیں گے۔ خدا نہیں پوچھے گا کہ یہ تم جو پیسے خرچ کرتے رہے مجھے خوش کرنے کے لیے، یہ تمہاری بیٹیاں، یہ تمہاری بچیاں ایک روٹی کے لیے ترستی تھی، عزت بیچتی تھی، تم سوئے ہوئے تھے۔ یہ حال ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ یہاں کہاں ہے مذہب اور اسلام؟ یہ دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانیاں نہیں دی تھی؟ انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بیٹے ذبح نہیں کرا دیے تھے؟ آج ان کی اولادیں ہم دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کیسی بے بسی طاری ہے اس امت پہ۔ روٹی میسر نہیں ہے، رہنے کو گھر میسر نہیں ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کیمپس میں بچیاں پڑی ہیں، بچے پڑے ہیں، جوان لڑکے ہجرت کر کر کے ترکی میں آ رہے ہیں، اور ہجرت کر کے بھی ترکی میں آ رہے ہیں، اور اسی ہجرت کے لبادے میں ترکوں کے ہمسائے اپنے جاسوس اور ٹرینڈ افراد بھی ساتھ ساتھ بھیج رہے ہیں تاکہ کسی بھی وقت ترکی پہ برا وقت آئے تو خانہ جنگی پھیلے اور مارو ان ترکوں کو بھی اور مارو پاکستان والوں کو بھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے
اور ہمیں فرصت ہی نہیں ہے عید میلاد النبی منانے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے۔ یہ سارے لوگ آخر کہاں جائیں اور کس امت میں سے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور کلمہ پڑھنے والے، اور کوئی حال نہیں ہے۔ آپ خود جا کر دیکھیں، وزٹ کریں اور لوگوں کو بھیجیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کیا بیت رہی ہے ان لوگوں پہ، ان مظلوموں پہ۔ الفاظ نہیں ہیں کہ آدمی اس کو بیان کر سکے۔ آدھی روٹی ماں کر کے کبھی خود کھاتی ہے، کبھی بچے کو کھلاتی ہے، اور بیوہ اور بھائی گم ہے، باپ گم ہے، کسی کی ماں گم ہے، کسی کا کچھ حال ہے، کسی کا کچھ حال ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جب بڑے ہوں گے، اگلی نسلیں آئیں گی، تو وہ بھی تو سوچیں گے آخر اللہ نے انہیں دماغ دیا ہے کہ امت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اور امت کی فلاح اور بہبود کا کام کرنے والے مر گئے تھے جب ہماری عزتیں لٹ رہی تھی۔ یہ صورتحال ہے۔ پتھر کا دل چاہیے اور پتھر کی آنکھیں چاہیے۔ بے حس آدمی جا کے دیکھے، دوسری جنگ عظیم یاد آئی اور پہلی جنگ عظیم یاد آئی کہ جرمنی کا جو حال اس وقت ہو گیا تھا، اس سے چند گنا بدتر حال اب مسلمانوں کا ہے۔ شام میں یہ صورتحال چل رہی ہے، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، جگہ نہیں ہے، اور سیاست گرم ہے ان مسلمان رہنماؤں کی۔ بار بار خیال آتا رہا، اللہ خوش رکھے ڈاکٹر عبدالقدیر کو، ڈاکٹر صاحب کہیں ملتے تو عرض کرتے حضرت اللہ ہی جانتا ہے کتنا بجٹ آپ نے لگا کے ایٹم بم بنا دیا، اور اتنے بجٹ میں آپ مسلمان امت اور اس پاکستان کی قیادت کے لیے، اس امت اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایک آدمی نہ بنا پائے، ایک آدمی نہ بنا۔ کیا تھا؟ ایک آدمی نہیں بنا۔ یہ سارے سیاستدان اور یہ ساری قیادتیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایٹم بم بنا کے خوش ہوئے، اور انسان نہ بنانے پہ افسوس نہیں ہوا۔ کاش انسان بنتے، کاش قیادت میں انسان بنتے، کاش قوم میں انسان بنتے جو حقیقی قیادت کی قدر کرتی۔ اگر قائد آیا تو ہم نے اسے کفر کے فتوے دے دے کے مار دیا، ہم نے کہا بات ہی نہیں سننی، علامہ اقبال کافر اعظم ہو گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ادھر سے فتوے چلتے رہے۔ لوگوں نے دیکھا، عالمی طاقتوں نے، انہوں نے کہا تم لڑو مرو جو مرضی کرو، ہمیں اپنا کام کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اس لیے مذہب کے یہ جو دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کا تصور، جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو اسلام ہو یا کوئی ہو، ریچولز رہ جاتے ہیں۔ ریچولز کے علاوہ حقیقی مسائل پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ لیں صاحب 5 لاکھ ایک دن کی روٹیاں میری طرف سے دے دیں۔ اچھا پلانٹ لگا لیتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ترکوں کو، انہوں نے پلانٹ لگایا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کریں 1 لاکھ روٹی بس بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ بن نہیں سکتی۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم مذہب کا کیا تصور دنیا کو دے رہے ہیں، اور ہم اسلام کی کون سی تصویر اپنی آئندہ نسلوں کو دے رہے ہیں۔ یہ 2 درجے ہوئے، اور تیسرا درجہ بھی ہے جہاں اللہ کا ماننا یا نہ ماننا، وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔